بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد 571 سال گزر چکے تھے اور اس قلیل مدت پر آپ پر نازل شدہ کتاب انجیل مقدس کو بنی اسرائیل کے علماء سو نے اپنی تحریفات سے وسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ کے امتی بے شمار فرقوں میں بڑھ چکے تھے اور ان میں باہمی منافرت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو ملحد اور کافر کہتا تھا اور صرف اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا حق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق کا اجارہ دار سمجھتا تھا۔ وحی الہی کا نور تاباں دھندلا گیا تھا۔ انسان کی فریب خورد عقل اوہام خود ساختہ عقائد کی دلدل میں پھنس چکی تھی۔ گنتی کے چند خوش نصیب افراد کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری امت آپ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی تھی۔ غضب یہ ہوا کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی کہ اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس نے اپنی پیدائش کے چند روز بعد ہی اپنے پگھوڑے میں جھولتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا، یعنی میں خدا نہیں، خدا کا بیٹا نہیں، بلکہ میں تو اس کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے منصب نبوت پر فائز کیا۔ اپنے اس معجزے سے انہوں نے اپنی عفت مآب والدہ کی پاک دامنی کی گواہی بھی دے دی اور اس حقیقت کو بھی واشگاف کر دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا نبی ہوں۔ لیکن آپ کے ماننے والوں نے آپ کی اس ناقابل تردید شہادت کو مسترد کر دیا اور آپ کو عبداللہ کہنے کی بجائے آپ پر ابن اللہ کا بیٹا کی سنگین اور گستاخانہ تہمت لگا کر توحید کے عقیدے کی ہی نفی کرتی۔ وہ نفوس زکیہ جو محض اپنے خالق و مالک کی وحدانیت کا پرچم لہرانے کے لیے چار دانگے عالم میں اس کی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے تشریف لائے تھے، جب انہی کو خدا کی الوہیت میں شریک ٹھہرا لیا گیا تو لوگ توحید کا سبق سیکھتے تو کس سے؟ اپنے پروردگار کی وحدانیت کے عقیدے کا چراغ روشن کرتے تو کیوں کر؟ اور اس دور میں سب سے قریب وحی کی جب یہ حالت ہو گئی تھی تو وحی کے وہ سرچشمے جن کا تعلق ماضی بعید سے تھا اور وہ آسمانی صحیفے جو قدیم زمانے میں انبیاء کرام پر نازل کیے گئے تھے، ان میں شرک و الحاد کی آلائشیں کہاں تک در نہ آئی ہوں اور کسی حق کے متلاشی کے لیے کیوں کر ممکن رہا ہوگا کہ وہ ان کتب آسمانی سے حق کے نور کا احتساب کر سکے۔ 6 صدی عیسوی ایک ایسا دور تھا جب کائنات ارضی کے گوشہ گوشہ میں شرک اور بت پرستی کی بیماری ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی، اور جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کا رشتہ ہی اپنے رب سے ٹوٹ چکا تھا تو ان کی اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی میں جو فسادات رونما ہو چکے ہوں گے، ان کا تصور کر کے ہی روحوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہو۔ ساری انسانیت کے ہادی اور راہبر، قیامت تک آنے والے تمام مسحور و دہور کے نیر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت آدم کی اولاد، جس کو خلافت عرضی کی خلت زیبا پہنائی گئی تھی، جس کے سر پر اشرف المخلوقات ہونے کا تاج سجایا گیا تھا، جس کے علم کے سمندر کی بے کرانیوں کے سامنے نوری ملائکہ کو اعتراف عجز کرنا پڑا تھا اور انہیں اسپیکر خاکی کے سامنے سجدہ تعظیم بجا لانے کا حکم دیا۔ اس آدم کی اولاد صرف خدا فراموشی نہیں بلکہ خدا فراموشی کے باعث خود فراموش بن چکے۔ انہیں قطعاً یاد نہ رہا تھا کہ وہ خلاق جہاں کی تخلیق کا شاکار ہے، وہ کائنات کی چشم کی پتلی ہیں، مہر و ماں، بحر و بر، فضائیں اور خلائیں ان کے زیر نگیں ہیں، ہر چیز ان کی خدمت بجا لانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور ان کی تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانیں، دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کریں، عشق و محبت کے جذبات سے سرشار ہو کر اس کی بارگاہ عظمت و کمال میں اپنا سر جھکا دیں۔ اس کی بجائے انہوں نے ہر چیز کو اپنا خدا، اپنا معبود اور اپنا حاجت روا بنا لیا تھا۔ بے جان پتھروں کے سامنے وہ سجدہ ریز تھے، درختوں کے ارد گرد طواف کناں تھے، کبھی کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی سے مروب ہو کر اس کے سامنے بچھے جاتے، کبھی مہر و ماں کی تابندگیوں کے لیے سراپا عقیدت بن جاتے، کبھی کسی حیوان کے گوبر میں پاکی کو تلاش کرتے دکھائی دیتے۔
الغرض انہوں نے عزت و کرامت کی اس خلت کو تار تار کر دیا تھا۔ اس سے بیشتر کہ میں اپنے رب کریم کی توفیق سے اس آفتاب عالم یعنی جناب محمد مصطفیٰ کی تابانیوں کا ذکر کروں، جس نے بلندیوں اور پستیوں کو بقائے نور بنا دیا، جس کی روشن کرنوں سے زمین کا گوشہ گوشہ جگمگا اٹھا۔ میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ اس گمراہی یعنی ضلال مبین سے بھی اپنے قارئین کو، اپنے ناظرین کو روشناس کراؤں، اپنے سامعین کو روشناس کراؤں، جس میں صرف کوئی فرد، کوئی قبیلہ یا کوئی قوم نہیں بھٹک رہی تھی، بلکہ سارا عالم انسانیت اس کی شدید گرفت میں تھا اور کراہ رہا تھا۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں رہا تھا جسے فساد و اناد کی آندھیوں نے تباہ و برباد نہ کیا۔ میں ہی چاہتا ہوں کہ اس وقت کی متمدن قوموں کی مذہبی، سیاسی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی حالات کی ایک ایک جھلک آپ کو دکھا دوں، تاکہ آپ عرب کے اس چاند کے فیوز و برکات کا اندازہ لگا سکیں، جن سے اس نے اس بدمست، مدہوش اور اپنی خوبیوں اور کمالات سے بے خبر اور بے بصر انسان کو بہرہ ور کر دیا۔ تبھی آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ انسان کن پستیوں میں گر چکا تھا، اور اس شان والے نبی جناب محمد مصطفیٰ نے اس کو کہاں سے اٹھایا اور کن بلندیوں تک پہنچایا۔ ان ممالک کے حالات بیان کرنے سے میرا قطعاً مقصد یہ نہیں کہ میں کسی کی تصحیح یا تذکیر کرنا چاہتا ہوں، فقط سامعین کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا مقصود ہے، تاکہ وہ اس سراپا یمن و برکت ہستی کے قدم کے رنجہ فرمانے سے انسانیت کے خزاں زدہ اور اجڑے ہوئے گلشن میں جو بہار آئی اس کا کچھ انداز۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر جس کا مداح اور ثنا خواں خود اس کا پروردگار۔ قرآن کریم کے صفحات جس کی عظمت و بزرگی کے ذکر سے جگمگا رہے ہیں، سارے جہانوں کا خداوند ذوالجلال والاکرام جس پر صلاۃ و سلام کے بیش بہا موتیوں کی بارش برسا رہا، جس کے خلق کو اس کے خالق نے عظیم کہا، جس کے اسوہ کو اس کے رب نے حسین فرمایا، زمان قدرت نے جس کو رحمت للعالمین فرمایا، جو بلا امتیاز سب کا تھا اور تا ابد سب کا رہے۔ اے سلطانان، جس کے در رحمت پر صدا لگانے والا فقیر کبھی خالی لوٹا اور نہ قیامت تک کبھی خالی لوٹے گا۔ اے سلطان حسینان جہاں، اے سرور اورنگ نشینان عالم، ایک مفلس و کنگال بن خالی جھولی میں تیرے حسن و جمال کی خیرات لینے کے لیے حاضر ہے۔ ایک اتنا سا ارمغان عقیدت، ایک اتنا سا غلام عقیدت و محبت پیش کرنے کا آرزو مند۔ اے میرے ذرہ پرور آقا، اے میرے آقا، ازراہ بندہ نوازی سے قبول فرمائیے۔